بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں عظمت الہی کا، اللہ کے دین کا، ضروریات دین کا، وظلموا، اور صرف انکار پر بس نہیں ہے، پھر ظلم بھی کرتے ہیں. ظلم ہوتا ہے، عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لیے جگہ نہ ہو، یعنی غلط جگہ پر رکھنا. کوئی بھی کام غلط طریقے سے کرنا ظلم کہلاتا ہے. جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو ایک تو واضح کفر ہے کہ کسی نے اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کا یا ضروریات دین کا انکار کر دیا. ایک عالم کفر ہے جو واضح ہے. کچھ کفر ایسے ہیں جن کی طرف انسان کی نظر کم جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی اتنے ہی شدید کفر ہیں اور برائی میں مبتلا کرتے ہیں. جیسے سود کو جائز سمجھ کر کھانا، تو کوئی بھی چیز جسے شریعت نے حرام کیا ہے، اگر حرام بھی کھایا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ حرام کو حرام کھا کر جان کر کھانے والا جو ہے، اس کا وہ گوشت نبت من السحت، بدن کا وہ حصہ، وہ گوشت جو حرام سے بنے گا، النار اولی بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آگ ہی میں جلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نجات تو ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کبھی حرام کھایا ہوگا. اب حرام کھانے سے توبہ کر لی، بعد کے اعمال سدھر گئے، نجات ہو گئی، لیکن جو گوشت حرام سے بنا ہے وہ دوزخی میں جلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تب تک دوزخ میں جلنا ہوگا جب تک جسم کے وہ اجزاء جو حرام سے بنے ہیں وہ جل جائیں، پھر اللہ کریم انہیں نکالیں گے اور دوسرا گوشت عطا فرمائیں گے.
یعنی حرام کا کوئی ذرہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو حرام کو حرام سمجھ کر کھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی حرام کو حلال اور جائز سمجھ لے، خواہ اس کا نام بدل دے، مثلا ہم نے سود کا نام منافع رکھ دیا اور کھانا شروع کر دیا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کتے کو یا خنزیر کو بکری یا بھیڑ کہہ کر کھانا شروع کر دے، تو نام بدلنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر دنیا میں اس کا جو اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کفر کرتا ہے وہ ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا کردار خراب ہو جاتا ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، برے کام کرتا ہے، نیکی سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ حلال سے بھی نازک تر ہے کہ حلال کما کر لایا، اس میں پکانے میں یا بنانے میں کوئی ناپاک چیز مل گئی تو وہ طیب نہ رہا، یعنی حلال بھی غیر طیب ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو فرمایا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، یعنی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے رزق حلال سے۔ انسان کھانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا زندگی کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے۔ اللہ کریم حلال دے اور اچھی نعمتیں دے، اچھا کھائے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن محض اچھا کھانے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرے اور حرام کما کر دعوتیں اڑائے، اسے اسلام پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آدمی سوکھی بھی کھا لے تو مرتا نہیں، زندگی تو قائم رہتی ہے۔ غذا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے حلال کی روکھی سوکھی حرام کے بہترین کھانوں سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ حرام کا ایک اثر گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، دماغ، انسانی وجود جو مسلسل بنتا رہتا ہے اور مسلسل مرتا رہتا ہے۔ ہم شعور کرتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا، آج 3 موتیں ہو گئیں، آج 4 ہو گئیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی اور موت کا تسلسل تو ہمارے وجود میں پیدا ہونے کے دن سے جاری ہے۔ لاکھوں سیل روزانہ مرتے ہیں اور لاکھوں نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، ایک عمل ہے جو جاری ہے۔ اب اگر کوئی حرام کھانا شروع کرتا ہے تو جو اس سے سیل بنیں گے، جو خون کے قطرات بنیں گے، جو دماغ کو پہنچے گی قوت، جو دل کو پہنچے گی، جو حرام سے پہنچے گی، وہ وہاں صالح اور نیک سوچ پیدا نہیں کرے گی۔ اس کے ارادے بدلیں گے، ارادوں کے ساتھ اس کا کردار بدل جائے گا۔ اگر کھانا حلال نہیں ہوگا تو کبھی کردار کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک کھانے پینے اور معیشت کا تعلق ہے، یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں رہنا محال کر دیا اور حضور کو ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، تو حضور کی تشریف آوری سے ہی مدینہ النبی ریاست اسلامی بن گئی۔
مدینہ منورہ کی بھی مختلف آبادیاں تھیں، کچھ یہود کی تھیں، کچھ دوسروں کی تھیں، کچھ منافقین کے پاس تھیں، لیکن جو آبادی جس میں حضور جلوہ افروز ہوئے، جس میں آج روضہ اطہر بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، کم و بیش اتنی ہی آبادی تھی جسے آج کی نئی مسجد نبوی نے گھیر رکھا ہے، کیونکہ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینہ منورہ میں تھی، اور 70 کے ابتدائی سالوں میں اللہ کریم نے جب ہمیں وہاں حاضری کی سعادت بخشی تو مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ان کا مزار تھا، اگرچہ آبادی کے اندر آ گیا تھا، لیکن مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھا، اور گنجان آبادی کے درمیان ایک بہت بڑی عمارت تھی جو مکفل رہتی تھی، لیکن بہت بڑی عمارت جب ترکوں کا قبضہ رہا عرب پر تو انہوں نے بنائی تھی حضرت عبداللہ کے مزار پر، جس سے 70 کے آخری سالوں میں مسجد میں توسیع ہوئی، وہاں تک گئی تو وہ قبریں اکھیڑی گئیں۔ حضور کے والد گرامی کا وجود اطہر بھی بالکل صحیح و سلامت تھا۔ 2 معروف صحابہ کی، حضرت عکاشہ اور تیسرے کا مجھے نام یاد نہیں، 3 صحابہ کرام کی، 2 صحابہ کرام کی اور ایک حضور کے والد گرامی کی میتیں وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کی گئیں، لیکن وہ تر و تازہ تھی، جیسے کوئی ابھی سے آرام کرنے کے لیے لیٹا ہو۔ آج وہ جگہ جہاں حضور کے والد گرامی کا مقبرہ تھا، اس سے مسجد نبوی آگے بڑھ گئی ہے، تو جب ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تھی، اس وقت وہ حصہ اس زمانے کی مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تھا، آبادی کے قریب تھا لیکن آبادی سے باہر تھا اور قبرستان تھا۔ تو اس انداز سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اللہ کریم نے جس بستی میں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، وہ ساری کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور مسجد بنا دی۔ تو یہ تو عظمت الہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس آبادی میں حضور رہے وہ ساری ہی سجدہ گاہ بن گئی، مسجد قرار پائی۔ تو یہ چھوٹی سی آبادی تھی جس میں حضور جلوہ افروز ہوئے ہجرت فرما کر، اور یہ ریاست اسلامی کی بنیاد پڑی، یہ آبادی اسلامی ریاست کی بنیاد بنی۔ تو اس میں سب سے پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھی مواخات، ہجرت کر کے آنے والوں میں اور جو آبادی کے مکین تھے ان میں بھائی چارہ برادری، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور انصار کی وہ قربانی اللہ کریم نے قبول فرمائی اور اس پر بڑے اجر عطا فرمائے، اور قرآن نے اس کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اپنی جائیداد، اپنے گھر، اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ بلکہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا گیا، وہ اکیلا تھا، انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دے دی اور عدت گزار کر اس نے اس مہاجر بھائی سے شادی کر لی۔ یہاں تک انہوں نے ایثار کیا، اپنے گھر، اپنا مال، اپنی زمینیں، اپنے مکان آدھے آدھے بانٹ دیے۔ یہ پہلا کام تھا جسے مواخات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کام پر لگنے کی ہدایت کی، یعنی پہلا کام مواخات تھا، آپس میں بھائی چارہ، اور دوسرا کام تھا اصول رزق کے جائز اور حلال ذرائع اختیار۔
جو کھیتی باڑی جانتے تھے وہ کھیتی باڑی پہ لگ گئے، جو زراعت جانتے تھے زراعت پہ لگ گئے، جو مزدوری کر سکتے تھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا وہ مزدوری پہ لگ گئے، جو تجارت کے فن سے واقف تھے انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ تو معیشت کو، اس چھوٹی سی ریاست کی معیشت کو بحال کیا گیا کہ ہر نفس تک رزق حلال پہنچے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی انتہائی لاچاری کی حالت میں بارگاہ رسالت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کو بھی نہیں اور کوئی وسیلہ نہیں مل رہا، مزدوری چاہوں تو بھی نہیں ملی کئی دن سے، کام کرنے کے لیے پاس کوئی شے نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کیا ہوگا، ایک توا ہے روٹی پکانے کا، چند برتن ہیں جو کھانے پینے کے ہیں، پرانے برتن ہیں میرے گھر میں، اللہ کا نام ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا بولے آپ۔ چنانچہ وہ گھر واپس گئے اور جو کچھ گھر میں تھا، چند رکابیاں تھیں یا کوئی دیگچا تھا یا توا، جو کچھ تھا وہ سارا اٹھا کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ چیزیں دیں اور فرمایا انہیں بازار میں بیچ کر ایک رسی اور ایک کلاڑا خرید لو۔ وہ اتنے ہی کی بکی کہ ایک کلہاڑی آئی اور ایک رسی، وہ چیزیں بیچ کر وہ خرید کر لے آئے۔ تو حضور نے اسے عطا فرمایا اور فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر گٹھا لے آؤ اور بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید لو۔ یہ نوزائیدہ مملکت کی معیشت استوار کرنے کا کام تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی اسے عطا کر دیتے، اس وقت تو وہ چلا جاتا، لیکن وہ ایک وقت کا، دو وقت کا کھانا مل جاتا، یا کھجوریں مل جاتی یا دودھ مل جاتا، اس سے اس کی عمر تو بسر نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں برتن نبی، اس میں کوئی مدد نہیں فرمائی کہ کوئی اسے چندہ دے، فرمایا نہیں، جو کچھ ہے اس سے شروع کرو۔ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ہم منتظر رہتے ہیں کہ کوئی مجھے کچھ دے دے، کوئی مجھے کیوں کچھ دے، کیا میرا اللہ رازق نہیں ہے؟ میں اللہ کی مخلوق نہیں ہوں؟ تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ جائز اور حلال وسائل اختیار کیے جائیں۔ اللہ کریم سے لینے کا جو سلیقہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی آج ایک خط تھا کہ جو ہمارا بڑا بھائی ہے وہ پہلے بھی اس نے بینک سے سود لے لیا تو وہ 3 لاکھ ہو گیا، اس کی گرفتاری کے وارنٹ آ گئے، تو ہم سب گھر والوں نے ملا کر وہ پیسے جمع کرائے، اس کی جان چھڑائی۔ اب پھر وہ چیختا پھرتا ہے اور بینک والے پیچھے وہ آ گیا کہ اس نے پھر سود لے لیا۔ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ سدھر جائے۔ میں نے انہیں لکھا ہے کہ اگر آپ اسے پہلے گرفتار ہونے دیتے، آپ اس کی یہ مدد نہ کرتے تو شاید دوبارہ سود لینے کی جرات نہ کرتا۔ آپ کو ادا کرنے ہی تھے تو اسے گرفتار ہونے دیتے، اسے جیل جانے دیتے، اس کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے تھے۔ اس سے بات کرتے کہ بھئی توبہ کرو تو ہم پیسے جمع کر کے دیتے ہیں، تمہاری جان چھڑاتے ہیں، لیکن آئندہ تو کوئی جائز طریقہ اختیار کرو۔ آپ نے گناہ میں اس کی حوصلہ افزائی کی، جرم میں اس کی مدد کی، وہ اس پہ دلیر ہو گیا، پھر کر رہا ہے۔ تو ہر انسان مکلف ہے اللہ کے احکام کو ماننے کا۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اس سے گھیر گھار کر کسی کام پہ مجبور کیا جا سکے۔ اگر یہ دار عمل میں لوگ وظیفوں سے مجبور ہو کر کام کریں تو پھر محاسبہ کس بات کا ہوگا؟ پھر تو ان کے پاس سادہ سی بات، یہ کام کیوں کیا جی؟ کسی نے وظیفہ پڑھا تھا، میں مجبور ہو گیا، میں نے کر دیا۔ پھر تو
آخرت کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ سوچتے کیا ہیں اور یہ چیزیں کہاں سے لیتے ہیں. یہ غالباً ہندوؤں سے، ہندو میتھالوجی سے آ گئی ہیں کہ فلاں نے منتر پڑھا اور فلاں یہ کام کرنے پہ مجبور ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. دنیا دار عمل ہے. خود ذات باری نے احکام نازل فرمائے ہیں اور جو انکار کر دیتا ہے اس کو بھی وہ مجبور نہیں فرماتا. کہتے دنیا میں جتنی مہلت ہے تیرے پاس، تیرے مقدر میں جو روزی ہے وہ بھی دوں گا، تجھے فرصت بھی دے رکھی ہے، تو جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے خرید لے. اسی طرح جو نیکی کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. خود اللہ اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے. یہ وظیفوں کا کام نہیں ہے کہ میں وظیفہ پڑھوں، آپ وظیفہ پڑھے اور دوسرا مجبور ہو جائے وہ نیکی کرنے لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا دار عمل ہے. بندے کو خود سوچنا ہے کہ مجھے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں. تو یہ جو اس قسم کے کفر ہیں، بعض اوقات ہم باتوں میں توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں بارگاہ عالی میں. اور اگر کسی سے نادانستہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی تو مارا گیا. تمام نیکیاں ضائع گئیں اور اسلام سے خارج ہو گیا. توہین رسالت کفر. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظر تھے اور کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں، تمام فرقے باطلہ کے خلاف مناظر تھے. تقسیم ملک سے پہلے عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے مذاہب عالم کا مطالعہ حضرت نے کر رکھا تھا. آپ کے پاس کتابیں تھیں. لیکن جب ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا تھا مسلمانوں میں کہ خود حضور کی ذات ستودہ صفات پہ مناظرے شروع ہو گئے اور بڑے ہوئے. ایک فریق کہتا تھا حضور علم غیب نہیں جانتے، ایک کہتا تھا جانتے ہیں، چلو مناظرہ شروع ہو. حضرت رحمۃ اللہ نے کسی ایسے مناظرے میں شرکت نہیں فرمائی اور منع فرمایا کرتے تھے کہ موضوع مناظرہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رکھو. مناظرے میں بات اونچی نیچی ہو جاتی ہے. مناظرے میں سوال جواب کرتے ہوئے بعض اوقات تلخ جملے آ جاتے ہیں. اگر ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بناؤ گے تو ہو سکتا ہے ارادتاً نہ صحیح غیر ارادی طور پر توہین کے مرتکب ہو جاؤ. تو توہین کا مرتکب کوئی غیر ارادی طور پر بھی ہوا تو کافر ہو جائے. تو اس طرح کے جو کفر ہیں ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم اپنے زوم میں مسلمان رہتے ہیں لیکن ہمارا کردار ہمیں کفر میں ڈال دیتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو بچائے. لیکن اس کا احساس کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اللہ کے حلال کو حرام کہنا کفر. تو فرمایا جو حرام کھاتا ہے، ظلم کرتا، کفر کرتا ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کفر کرنے والے اور ظالم کو کفر بھی کرے اور ساتھ ظلم بھی کرے تو کفر کی نجات نہیں ہوگی. اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرنا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ. دنیا میں ہی وہ دوزخ کے راستے پہ چل پڑتا ہے. ایسا کردار ہو جاتا ہے اس کا کہ اس کے اعمال اسے لمحہ بلمحہ دوزخ کے قریب لے جاتے ہیں. آدمی ہر بندہ سفر میں ہے. ہر شخص پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر قدم، ہر سانس ہم ایک سمت چل رہے ہیں. وہ سمت کون سی ہے؟ دو ہی مقام ہیں، جہنم یا جنت. دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ میرا سفر کس جانب جاری ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ترسم
نرسی بقابہ اے آرابی این راہ کے میروی بترکستان است کہ اے عربی اے دیہات کے رہنے والے میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبے نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ جس راستے پہ تو چل رہا یہ راستہ ترکستان کو جاتا ہے۔ تو صرف چلنا مقصد نہیں ہوتا، سمت کا درست ہونا، راستے کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف عمل نہیں، عمل میں اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق عمل کا ہونا بندے کو اپنی منزل پہ پہنچا دے گا، ورنہ وہ بھٹک جائے گا۔ اور جو کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اور پھر دنیا میں اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ اسے جہنم کا راستہ سوچتا ہے، برائی کا راستہ سوچتا ہے، اور وہ دن بدن اس طرف چلتا رہتا ہے، اور پھر خالدین فیہا جو بحالت کفر جہنم میں پہنچا اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کریم کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تو بندے کی اپنی مشقت ہے کہ وہ خود محنت کر کے، خود زور لگا کر، خود دوڑ کر، خود چل کر جہنم کی طرف جا رہا تو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بڑے پیار سے فرمایا اور ساری انسانیت کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کا رسول جلوہ افروز ہو چکا، نبی رحمت تشریف لا چکے اور حق کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کا ہر ارشاد، ہر فعل حق ہے، اور حضور تشریف لائے ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے۔ وہ اس کی ربوبیت بہت وسیع ہے۔ ربوبیت ہوتی ہے تربیت کرنا، پالنا۔ اب پالنے میں یہ شعبہ بھی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، چنانچہ یہ تقاضا ربوبیت تھا کہ وہ تمہاری رہنمائی فرمائے، اس کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا، اور وہ تمہارے پاس جلوہ افروز ہو چکا۔ قد جاءکم، اب کوئی نیا آنے والا نہیں آئے گا۔ یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت اور کذاب ہیں، انہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ نے تو طے کر دیا کہ آنے والا تشریف لا چکا، اب کوئی مستقبل کی آس نہیں دلائی کہ پھر بھی کوئی آئے گا، اور وہ تو فرمایا نہیں، جس سے تشریف لانی تھی وہ لا چکا، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم روئے زمین پر جہاں تک ہو تم سب کے لیے یہی ایک رسول ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، نئی رہنمائی لے کر نہیں آئے گا، اور یہ حق کے ساتھ مبعوث ہوا ہے۔ ہر امر میں وہ کسی کا ذاتی ہے، گھریلو ہے، خانگی ہے، قبیلے کا ہے، گاؤں کا ہے، شہر کا ہے، ملک کا ہے، یا بین الاقوامی ہے، ہر سوال کا جواب دینا اس رسول کی رسالت کا تقاضا ہے۔ اور اب تمہارے ذمہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی ربوبیت کے تقاضے پورے کر دیے، اپنا رسول مبعوث فرما دیا، اسے کتاب عطا کر دی، اس کے قول و فعل نے، اس کی حدیث اور سنت نے پورے امور دنیا کی رہنمائی کر دی۔ اب یہ تمہارے ذمہ ہے، فآمنوا، مانو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ماننے سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں جی ہم نے مانا، نہیں، ماننے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھال لو، جس طرح حضور فرماتے ہیں اس طرح زندگی گزارو۔ فآمنوا خیرا لکم، مانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کا اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، تمہارے لیے یہی بہت بہتر، بہت اچھی بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا لوگوں اگر تم میں انسانیت زندہ ہو جائے، تم درندے نہ بن جاؤ، انسان رہو، یہ نہ ہو کہ وجود انسانی ہو اور مزاج بھیڑیے کا ہو، وجود انسانی ہو اور مزاج سانپ کا بن جائے دستے کرو، وجود انسانی ہو اور مزاج جو ہے وہ تکلیف دینے والا بن جائے۔ اگر تم انسان ہو تو یقیناً تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت کا احساس، رزق دینے والے کی عظمت کا احساس ہوگا، بے شمار نعمتیں دینے والے کا عظمت کا، تمہیں اس سے محبت ہوگی، تم اس کے ممنون ہوگے، شکر گزار ہوگے، تمہیں اللہ سے پیار ہوگا۔ لیکن محبت کرنا ایک فعل ہے جو کوئی بھی کرتا ہے، ضروری نہیں کہ محبوب بھی اس سے محبت کرے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کہاں ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی پسند، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ آپ ایک فرد کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنے والوں کے لیے انتہائی صدمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے جان ہار رہے ہیں، زندگی لگا رہے ہیں، جس کی پسند و ناپسند پہ جینا مرنا کر دیا ہے، یار وہ ہماری پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ فرمایا یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کر لو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت شروع کر دے، پھر تم محبوب قرار پاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم پھر عاشق سے معشوق بن جاؤ گے۔ اور یہ عظمت کیسے نصیب ہوگی؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اسی ارشاد عالی کو یہاں دوسرے رنگ میں فرمایا، قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جائے، اب ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، کوئی دوسرا طرز حیات نہیں آئے گا، کوئی دوسرا طرز عمل نہیں آئے گا کہ آپ حق کے ساتھ تشریف لائے۔ اور اللہ کی شان ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کی جائے، آپ اس کے لیے تشریف لائے۔ فآمنوا خیر لکم، اب حضور کی اطاعت کر لو۔ آمنو کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ صرف مانو نہیں، اطاعت کر لو۔ خیر لکم، تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ کیا خبر کس پل زندگی ساتھ چھوڑ دے اور دامن حبیب کبریا بھی ہاتھ میں نہ ہو اور زندگی ساتھ چھوڑ جائے تو کرو گے کیا؟ تمہارا بنے گا کیا؟ تمہارے دائیں بائیں، تمہارے گھروں میں، تمہارے سامنے دنیا کی زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو روز دفن کرتے ہو؟ تم کب تک رہو گے؟ ایک روز تمہیں بھی زیر زمین جانا ہے۔ تمہارے پاس
کوئی رسید نہیں ہے کہ دم آیا ہے پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا، کس لمحے زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ کامیابی یہ ہے کہ زندگی ساتھ چھوڑے تو ہاتھ میں دامان محمد الرسول اللہ، اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آمنو خیر لکم، ایمان لے آؤ، مان لو، اطاعت کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو گے، تم کہو گے جی میں تو اپنی مرضی سے جیوں گا، جو چاہوں گا وہ کروں گا، جیسا میرا جی چاہے گا وہ کروں گا، تو کر کے دیکھ لو، اس لیے کہ تم دنیا میں سے ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو یہ جان لو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں جو کچھ ہے، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا۔ آج تمہارے پاس حکومت ہے لیکن کل عرصہ محشر میں وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کس کی حکومت ہے، کون حکمران ہے؟ آدم علیہ نبی ناب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر وہ آخری بندے جن پر قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، کوئی جرات نہیں کرے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ بڑے بڑے شاہان اور سلاطین اور شہنشاہ کہلوانے والے دم بخود ہوں گے۔ خود ذات باری ارشاد فرمائے گی للہ الواحد القہار، حکومت صرف اللہ کی ہے، جو واحد ہے، جو سب پہ غالب ہے، جس کی طاقت، جس کی قدرت، جس کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ تمہیں چند روز مہلت دی گئی ہے، تم اس پتھر کو اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہو، اس گلاس سے پانی پی سکتے ہو، لیکن یہ بھی اس کی اجازت سے، اگر وہ چاہے تو لبوں تک آیا ہوا، منہ میں ڈالا ہوا گھونٹ حلق سے نہ اترنے دے تو تم نہیں اتار سکتے۔ وہ چاہے تو تمہیں روک دے، تمہاری قدرت اس پہ۔ آج تم جاگیردار ہو، کل تمہارے پاس نہ قیمتی گھڑی ہوگی، نہ تمہاری انگلی میں قیمتی انگوٹھی ہوگی، نہ تمہارے ساتھ تمہاری قیمتی گاڑی ہوگی، نہ تمہارے ساتھ تمہاری جاگیر ہوگی، نہ تمہارے ساتھ تمہارا سرمایہ ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ٹھہرے تو 2 ٹکڑے کفن کے اور 2 گز زمین نصیب ہو جائے۔ بہت خوش قسمت ٹھہرے تو اس دنیا کے مال سے تمہیں 2 انسلے کپڑوں کا کفن اور 2 گز زمین مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جاگیر، جائیداد، انگوٹھیاں، گھڑیاں، گاڑیاں، موٹریں، بینک بیلنس، سرمایہ تو وارث بانٹ لیں گے، تو لوگوں کی ہو جائیں گے۔ تمہارے دم نکلنے کی دیر ہے، لوگوں کے پاس کب تک رہیں گے؟ فرمایا ان کے دم نکلنے کی دیر ہے، پھر کسی اور کی ہو جائے گی۔ یہ تو چلتا رہے گا، یہ کارگہ عالم ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اور محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو تمہارے سامنے ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، دن کو راتوں کو دفن ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں قبر نصیب۔ کتنے ایسے ہیں جو جل جاتے ہیں، صحراؤں میں رل جاتے ہیں، جنہیں گدھ اور درندے کھا جاتے ہیں۔ سو میاں کرنے کا کام یہ ہے کہ تمہارے پاس رحمت للعالمین تشریف لا چکے، جلوہ افروز ہو چکے،
اور آج بھی نبوت انہی کی ہے، جو کل گزر گیا انہی کی نبوت تھی، جو کل آ رہا ہے نبوت انہی کی ہوگی قیامت تک۔ تو میں کتنے بد نصیب ہو کہ تم اس دار دنیا میں اتنے کھو جاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکتے۔ جو ایسا کرے گا اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کیا وہ دنیا سے کچھ لے جائے گا؟ نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یاد رکھو اللہ کریم دانا تر ہے، ہر بات کو جانے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ حکیم ہے کہ ہر شخص کو تھوڑی سی مہلت دے دی، کسی پر جبر نہیں فرمایا، اسے اختیار دے دی، اور اس کے سامنے خود تعریف فرما رہا ہے اپنے حبیب کی۔ غالب نے کہا تھا نا، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کی تعریف و توصیف اور نعت کا کام اللہ کریم پر چھوڑتے ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جو حضور کی تعریف کا ماحق کر سکتی ہے، ہم تو عظمت رسالت کو جان بھی نہیں سکتے۔ قدم قدم پر رہنمائی فرما رہا ہے، حضور کی تعریف فرما رہا، اور فرما دونوں جہانوں کی سلطنت حضور کی غلامی میں ہے، اگر نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے آپ کو تباہ کر لو گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ نصیب مقدر ہو جائے گی۔ اس سے بچو، اللہ کریم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، کفر سے بچائے، ظلم سے بچائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔